تپش میں ٹھہر نہیں سکتے، تو ہمیں ذرا غور کرنا چاہیے نا، قبر میں جائیں گے تو وہاں کون سا انتظام کیا ہوا ہے، وہاں کون سا اے سی لگایا ہوا ہے ہم نے، اور اس آخرت کے سفر کی تیاری کرنی چاہیے۔ اور وہ تیاری کیا ہے وہ بھی سمجھا رہا ہوں آپ کو۔ تیاری یہ عقیدہ خوبصورت بنا لیں، اپنا عقیدہ خوبصورت بنا لیں کہ میں اور آپ قبر میں جائیں گے نا تو ہمیں تو فرشتے پوچھیں گے مر ربوں کا، تیرا رب کون ہے، ما دینوں کا، تیرا دین کیا ہے، ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، قبر سے لے کر گنبد خضرا تک پردے اٹھا دیے جائیں گے، پوچھا جائے گا اس ہستی کے بارے میں کیا کہا کرتا تھا۔ لیکن میرا ذہن اس طرف جاتا ہے کہ جب یہ 70 شہداء جب دنیا سے جا رہے ہیں، چہرہ مصطفیٰ سامنے ہے، اور جب آنکھیں بند ہوتی ہیں پھر بھی چہرہ مصطفیٰ سامنے ہے، اور جب قبر میں گئے ہوں گے تو فرشتوں نے پوچھا ہوگا ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، ارے شہید احد بتا اس ہستی کے بارے میں کیا کہا کرتا تھا۔ اور میرا یہ عقیدہ ہے مصطفیٰ فرما رہے ہوں گے اس سے نہ پوچھو یہ کون ہے، میں محمد بتاتا ہوں کون آ گیا ہے۔ اس لیے کہ یہ تو وہ ہستیاں تھیں جنہوں نے تن من دھن سب کچھ حضور پر فدا کر دیا، قربان کر دیا، اور یہاں تک کہ قرآن ان کی زندگی کی گواہی دیتا ہے۔ بھئی میں اور آپ گواہی دیں کسی بندے کی کہ یہ جی راجہ جنگ میں بندہ ہے، نمازی ہے، روزہ دار ہے، صدقہ خیرات کرنے والا ہے، حلال کماتا ہے، حلال کھاتا ہے۔ میری بات سنیں، میں اور آپ گواہی دیں یار یہ بندہ بڑا اچھا ہے، جنتی بندہ ہے۔ میں آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں، جسے مصطفیٰ فرمائے جنتی ہے، جن کی گواہی مصطفیٰ دیں ان کے جنتی ہونے میں کوئی شک نہیں۔ پھر آگے اس سے بڑھ کر تو کوئی اور سند کی کتاب ہے ہی کوئی نہیں، اور وہ ہے قرآن مجید۔ قرآن مجید سند کی آخری کتاب ہے، اور وہ خود قرآن جب گواہی دے فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، جو اللہ کے راستے میں قتل ہو جائیں، شہید ہو جائیں، مارے جائیں، فرمایا انہیں کبھی منہ سے بھی برا آپ نے نہیں کہنا کہ مر کر مٹی ہو گئے، مردہ منہ سے بھی نہیں کہنا۔ پھر وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا، فرمایا کبھی ذہن میں خیال بھی نہ لانا کہ وہ مر کر ختم ہو گئے۔ یعنی ایک ذہن میں خیال آتا ہے نا، آپ منہ سے کچھ نہیں کہتے بھائی، آپ ذہن میں خیال آیا اور آپ سوچ رہے ہیں، منہ بند ہے آپ کا، تو قرآن کہتا ہے ذہن میں اگر خیال آ جائے کہ مصطفیٰ پر قربان ہونے والے شہید مر کر مٹی ہو گئے، ختم ہو گئے، فرمایا نہ ایسا نہ سوچنا، اللہ گواہی دیتا ہے بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں، بلکہ وہ زندہ ہیں۔ اور پھر قرآن نے یہ بھی کہا بلکہ وہ زندہ ہیں، اور پھر رب نے ساتھ یہ تاکید بھی فرما دی، فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے عند ربہم یرزقون، اللہ کی طرف سے باقاعدہ انہیں رزق دیا جاتا ہے، وہ رزق کھاتے ہیں۔ معلوم ہوا یہ قرآن کی آیت بتا رہی ہے۔ اب جو عالم دین ہوتا ہے، مفتی ہوتا ہے، وہ استنباط کرتا ہے، جب قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں نا ہم تو قرآن پہ غور کرتے ہیں۔ اب یہ قرآن کی آیت یہ بتا رہی ہے عند ربہم یرزقون کہ شہداء کو قبروں میں باقاعدہ زندگی ملتی ہے اور اللہ کی طرف سے رزق دیا جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جنت بھی پیدا ہو چکی ہے، جنت کی نعمتیں بھی پیدا ہو چکی ہیں، اس لیے شہداء جنت کی نعمتیں کھا رہے ہیں۔ اور پھر میں یہاں پر آگے بڑھ کر اس ایسے آگے بڑھ کر آپ کو بتانا چاہتا ہوں، قرآن فرماتا ہے کہ فرحین بما آتاہم اللہ من فضلہ، کہ وہ شاد ہیں، یعنی خوشیاں منا رہے ہیں، جشن منا رہے ہیں۔ فرحین شاد ہیں، خوش ہیں، بما آتاہم اللہ من فضلہ، اس پر کہ جو اللہ نے انہیں اپنے فضل سے دیا ہے، یعنی جنت میں ہیں اور شہداء جنت کی نعمتیں کھا رہے ہیں۔ اب وہ اس اللہ کے فضل کے ملنے پر، نعمتوں کے ملنے پر کیا کر رہے ہیں؟ فرحین، شاد ہیں، خوش ہیں۔ اور قرآن کہتا ہے، سند دیتا ہے یہ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ اللہ خوف علیہم ولا ہم یحزنون۔ اللہ فرماتا ہے وَيَسْتَبْشِرُونَ، کہ وہ خوشیاں منا رہے ہیں۔ اب یہ لفظ قرآن کے ہیں، دیکھیے کہ اب شہید 3 ہجری غزوہ احد میں شہید ہوئے، قبروں میں پہنچے
اور قرآن گواہی دیتا ہے کہ یستبشرون، وہ خوشیاں منا رہے ہیں۔ بولو وہ خوشیاں منا رہے ہیں۔ بھئی قرآن کے لفظ ہے، میں اپنے پاس سے کچھ نہیں کہہ رہا۔ سامعین محترم، وَيَسْتَبْشِرُونَ، وہ خوشیاں منا رہے ہیں، اور لَمْ يَلْحَقُوا بِهِم مِّن خَلْفِهِم، اور اگلی بات قرآن یہ کہتا ہے کہ جو ان کے پچھلے ہیں نا، جو پیچھے زندہ ہیں، فرمایا کہ اپنے پچھلوں کی جو ابھی ان سے نہ ملے تھے، اب ان کے دل میں یہ خواہش پیدا ہوئی۔ خوشیاں تو منا رہے ہیں یہاں پر، نہ کوئی خوف ہے، نہ کوئی ڈر ہے، نہ کوئی ٹینشن ہے، نہ کوئی فکر ہے، اللہ کی ساری نعمتیں موجود ہیں، اللہ کی ساری نعمتیں موجود ہیں۔ اب دل میں خواہش پیدا ہوئی، کیا پیدا ہوئی کہ یا اللہ آپ ہمیں زندگی عطا فرمائیں، دوبارہ زندگی دیں، یعنی دوبارہ زندہ کریں۔ اب اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، مولا دوبارہ زندگی دے، اور زندہ ہو کر دوبارہ مدینے میں جائیں اور مصطفیٰ کی بارگاہ میں جائیں، صحابہ کو جا کر کہیں کہ دیکھو کہ ہم مصطفیٰ پر قربان ہو گئے، اور پھر ہم قبروں میں چلے گئے، اور اللہ نے ہمیں وہاں خوبصورت زندگی عطا فرما دی، اور وہاں کسی چیز کی کوئی کمی نہیں ہے، اور جنت کی نعمتیں ہیں۔ اب دل میں خواہش پیدا ہوئی، جب دل میں خواہش پیدا ہوئی تو رب کائنات جل مجدہ نے فرمایا نہیں، ہمارا یہ اصول پکا ہے کہ ہم زندگی ایک دفعہ دیتے ہیں، جب موت دے دیں تو پھر دوبارہ پلٹ کر بندہ دنیا میں آتا نہیں، یہ ہمارا قانون ہے۔ اچھا مولا ایک تو ہماری دعا قبول کر کہ ہمارے پچھلوں کو زندہ کو ہماری طرف سے یہ پیغام پہنچا دے کہ یستبشرون، کہ ہم جنت میں خوشیاں منا رہے ہیں، فرحین، ہم جشن منا رہے ہیں، خوش ہو رہے ہیں، اور ہمیں اللہ کی نعمتیں ملی ہوئی ہیں۔ اب جب یہ عرض کی تو رب کائنات نے فرمایا ہاں ہم آپ کا پیغام دنیا میں پہنچا دیتے ہیں۔ تو مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ آیات بینات غزوہ احد کے شہداء کی شان میں نازل ہوئیں، غزوہ احد کی شہداء کی شان میں نازل ہوئیں، اور حضور نبی کریم تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صحابہ میں نے خود نگاہ نبوت سے دیکھا ہے، میں جب بھی حدیث بیان کر رہا ہوں، میری بات سنیے، جب بھی حدیث بیان کر رہا ہوں یہ آپ کا ایمان اور یقین ہو چاہیے کہ میرے مصطفیٰ نے سچ فرمایا ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں محمد نے دیکھا ہے، فرمایا شہدائے احد کی روحیں پرندوں میں سیر کر رہی ہیں، سبز پرندے ہیں، اور سبز پرندوں کی شکل میں ان کی روحیں سیر کر رہی ہیں جنت کی، اور پھر جنت کی نہریں ہیں، جنت کی نہروں پر سبز پرندوں میں شہدائے احد کی روحیں جاتی ہیں اور وہاں سے پھل کھاتی ہیں۔ بولیے وہاں سے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم خود اعلان فرما رہے ہیں، فرمایا جنت کی نہروں پر جاتی ہیں، وہاں سے پھل کھاتی ہیں، اور پھل کھا کر فرمایا وہ خوشیاں منا رہے ہیں، جشن منا رہے ہیں۔ اور انہوں نے عرض کی مولا قدوس ہمارا یہ سارا زندگی کا منظر جو کلچر ہے ہمارا، کہ مولا یہ واپس ہمارے پچھلوں کو زندوں کو بتا دو تاکہ وہ جہاد سے غفلت نہ برتیں، حضور کی ناموس پر پہرا دیں۔ اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کی روحیں آزاد ہیں، سبز پرندوں میں جہاں دل چاہے اڑیں جائیں، جنت کی سیر کریں، جنت کے پھل کھائیں، نہروں کی سیر کریں، باغات کی سیر کریں، باغات کے پھل کھائیں۔ لیکن سرکار نے فرمایا آخر کوئی ٹھکانہ تو ہوگا نا بندے کا، رہائش کہاں ہو گئی؟ وہ آقا نے فرمایا کہ سنہری قندیلیں ہیں عرش کے نیچے لٹکی ہوئی ہیں، فرمایا ان کی رہائش گاہ عرش کے نیچے ہے۔ کوئی سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ اللہ کا عرش ہے، اور اللہ کے عرش کے نیچے شہدائے احد کی رہائش گاہیں ہیں، اور وہ کیا ہے؟ سرکار نے فرمایا سنہری چمکتی ہوئی قندیلیں ہیں۔ بھئی جیسے پرندہ اڑ کر سارا دن کھاتا پیتا ہے تو پرندہ اڑ کر گھونسلے میں جاتا ہے نا، آپ نے دیکھا ہوگا، تو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دن بھر جب دل چاہتا ہے، فرمایا کہ وہ جنت کی سیر کرتے ہیں، جنت کے پھل کھاتے ہیں، لیکن بالآخر جب آرام کرنے کا وقت آتا ہے تو وہ رب کے عرش کے نیچے سنہری قندیلوں میں آ کر ٹھکانہ کرتے ہیں۔ یہ وہ ہستیاں ہیں جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی جانیں قربان کر کے، اور اللہ کا وعدہ ہے، آپ بولتے ہیں دا دنیا 70 آخر، سارے بولو ایسا ہے نا بھائی، مسجد سے بھی آواز آتی دا دنیا 70 آخر، رب دنیا میں بھی دیتا ہے اور 70 آخرت میں دیتا ہے، جس طرح دل چاہے وہ نیکیوں کو بڑھا دے، 10 گنا یا 7 گنا کر۔ بھئی جن شہیدوں نے ایک جان دی ہے
تو پھر اس جملے کو سامنے رکھ کر کہنا چاہتا ہوں کہ رب انہیں 70 گنا زندگی عطا فرما دیتا ہے، اور ان کی زندگی ایسی ہے، یہ عام طور پر یہ اللہ کے ولیوں کے درباروں پر لکھا ہوتا ہے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ اللہ کے ولیوں کو کوئی خوف نہیں، نہ کوئی غم ہے، وہ کوئی خوف نہیں، کوئی ڈر نہیں۔ سن لیں، اللہ نے یہ صحابہ کی شان میں سب سے پہلے میرے اللہ نے صحابہ کی شان میں فرمایا کہ اللہ خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ یہ شہدائے احد جنت میں ہیں، انہیں نہ کوئی خوف ہے تو نہ کوئی ڈر ہے، نہ کوئی غم ہے، یاد رکھ لیں۔ اور صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے بارے میں یہاں پر یہ بات بیان کرنے کے بعد آپ کو یہ ریفرنس بھی کوٹ کر رہا ہوں کہ بعض لوگ غلط فہمی کا شکار ہیں، اور وہ یہ ہے کہ جب یہ افواہ پھیل گئی کہ قد قتل محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی شیطان نے یہ افواہ پھیلا دی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے ہیں، یعنی تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم، وہ جو 50 تیر انداز تھے نا، پچھلے جمعے میں نے اس پہ روشنی ڈالی تھی، 50 تیر انداز تھے۔ جب مال غنیمت صحابہ اکٹھا کرنے لگے تو 50 تیر انداز میں بھی اختلاف ہو گیا، اور وہ بھی مال غنیمت اکٹھا کرنے لگے تو پیچھے سے خالد بن ولید نے حملہ کر دیا۔ اب وہ گھمسان کی لڑائی تھی، اب اس دوران تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ایک گڑھا تھا، گہرا گڑھا تھا، اور اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ گر ہوئے، اور شیطان نے افواہ پھیلا دی قد قتل محمد، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے۔ اب جب یہ افواہ پھیل گئی تو صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی ایک جماعت تھی جس کے دل یہ ٹوٹ گیا، انہوں نے کہا ہم آقا کی خاطر لڑ رہے تھے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر لڑ رہے تھے، اب وہ تو شہید ہو گئے۔ اب لیکن یہ بات ذہن میں رہے کہ وہ میدان سے ڈر کر بھاگے نہیں، بولو میدان سے ڈر کر بھاگے نہیں، اور قرآن مجید فرقان حمید نے اس بات کی بھی گواہی دی ہے، اس لیے کہ ممبر پر بیٹھ کر میرا پہلا فرض بنتا ہے، اور سننے کے بعد آپ کا فرض بنتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ ساری زندگی مصطفیٰ کے صحابہ کی ناموس پر پیرا دے، حضور کے صحابہ پر ناموس پر پیرا دے، حضور کے صحابہ کے بارے میں کبھی بھی کوئی ایسا کلمہ منہ سے نہ نکالے جس سے حضور کا دل دکھی ہو، اس لیے کہ میرے اور آپ کے آقا فرمان ہیں، سرکار نے فرمایا اکرم الصحابہ، فرمایا میرے صحابہ کی دل سے عزت کرو، اور فرمایا کہ میرے سارے صحابہ عادل ہیں، یعنی مطلب یہ ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی نیت میں کوئی شک نہیں ہو سکتا۔ آؤ میں اس پر آپ کو قرآن کی آیت دیتا ہوں، رب کائنات جل مجدہ نے آیت نمبر 155 ہے، یہ اب سارا حوالہ نوٹ کر لیں آپ، آیت نمبر 155 155 جو ہے 155 155، یہ آیت نمبر 154 پہلے آیت کتب ہے، پھر اس کے بعد آیت نمبر 155 میں اندر رب کائنات جل مجدہ نے واضح لفظوں میں یہ اعلان فرما دیا ہے قرآن مجید کے اندر کہ محبوب آپ خود فرما دیں ان الذین تولوا منکم یوم التقى الجمعان، کہ جس دن دونوں جماعتیں جو ہے آپس میں ملیں، لڑائی کے لیے آمنے سامنے ہوئیں، تو تم میں سے، یہاں لفظ ہیں ان الذین تولوا منکم، کہ تم میں سے کچھ لوگ پھر گئے تھے، یا علمی نقطہ جو ہے عالمانہ وہ آپ سماعت فرمائیں کہ جب من آتا نا، من عربی زبان میں کبھی یہ حروف جارہ ہیں، 17 حروف جارہ ہیں، 17 حروف جارہ ہیں، ان 17 حروف جارہ میں سے ایک من حرف جار ہے، اور حرف جار من جو ہے کبھی یہ تبعیضیہ ہوتی ہے، کبھی من بیانیہ ہوتی ہے۔ اب یہاں پر من جو ہے اس کی شرح کرتے ہوئے جو علماء مفسرین نے لکھا ہے کتب تفسیر کے اندر، جسے علامہ اسماعیل حقی نے روح البیان میں لیا ہے، علامہ محمود علوسی نے روح البیان میں لیا ہے، اور علامہ ثناء اللہ پانی پتی نے تفسیر مدنی میں، اور دیگر متعدد کتب تفسیر کے اندر ہے کہ یہاں مفسرین فرماتے ہیں کہ من بیانیہ نہیں ہے، من تبعیضیہ ہے۔ من تبعیضیہ کا مطلب یہ ہے کہ سارے صحابہ نہیں پھرے، کچھ صحابہ پھرے، اس لیے کہ رب نے فرمایا تولوا منکم، تم میں سے کچھ پھر گئے تھے،
یوم تقل جمعان، جس دن دونوں جماعتیں، ادھر کافر آئے ادھر مسلمان آئے، آپس میں مٹ بھیڑ ہوئی، لڑائی ہوئی، آمنے سامنے ہوئے، اور اس وقت قرآن جو لفظ ہیں، سنیے میری بات غور سے سنیے، یہ آیت نمبر 155 دل پر لکھے، کبھی بھی کسی صحابی کے بارے میں منہ سے کوئی لفظ نہیں نکالنا ہو، آپ نے ایمان کی خیر منائے، میں آپ کو وصیت کر رہا ہوں۔ یہ اللہ فرماتا ہے انما استزلهم الشیطان ببعد ما کسبوا، اللہ فرماتا ہے کہ انہیں شیطان ہی نے لغزش دی ان کے بعض اعمال کے باعث۔ اب مطلب یہ ہے کہ قرآن کہتا ہے، یہ جو لفظ لغزش کیا بولتے ہیں، یہ خود قرآن کا لفظ ہے۔ لغزش وہ ہوتی ہے کہ اب وہاں پر خطا تو ہو گئی لیکن خطا کرنے کا ارادہ نہیں ہے۔ اب میری بات دوبارہ سنیے، میں مثال دے رہا ہوں آپ کو تاکہ بات ذہن نشین ہو جائے۔ جیسے رب نے فرمایا ولا تقربوا هذه الشجرہ، آدم علیہ السلام سے کہا کہ میرے پیارے آدم درخت کے قریب نہیں جانا۔ اب قرآن کہتا ہے، قرآن نے کہا، اللہ نے کہا کہ ولا تقربوا هذه الشجرہ، درخت کے قریب نہیں جانا، تو شیطان نے خود لغزش دی آدم علیہ السلام کو۔ کیسے؟ فناسیہ بھول گئے، اور لغزش کیسے ہوئی؟ شیطان نے آ کر کہا کہ اے آدم، اے حوا، میں آپ کا بڑا مخلص ہوں، میں بڑا مخلص ہوں، آپ کا وفادار ہوں۔ اللہ نے جو فرمایا نا قرآن میں، اللہ نے جو فرمایا ہے وہ کہا ہے کہ ولا تقربوا هذه الشجرہ، درخت کے قریب نہیں جانا۔ رب نے درخت کے قریب جانے سے منع کیا ہے، درخت کا پھل کھانے سے منع نہیں کیا۔ لو پھل لا کر میں دیتا ہوں، کھا تم لو۔ اب میری بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ تو آدم علیہ السلام سے، حوا سے وہ لغزش ہوئی، یاد رکھ لیں۔ اب وہی لغزش یہاں صحابہ سے بھی مانتے ہوئی، اور لغزش کیا ہے؟ وہ اجتہادی خطا ہوئی، اجتہادی خطا ہوئی، مال و زر کی محبت میں نہیں ہوئی۔ اور سرے دس میں یہ بتانا چاہتا ہوں آپ کو کہ یہاں پر آیت مکمل نہیں ہوئی، آیت نمبر 55 155 مکمل نہیں ہوئی۔ رب نے یہاں اتنی بیان کرنے کے بعد اگلی بات جو رب نے فرمائی وہ بڑے غور سے سننے والی ہے۔ رب کائنات کی قسم، اللہ نے قرآن میں قیامت تک کی سند عطا فرما دی ہے، اور وہ کیا ہے؟ فرمایا وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ، رب کائنات نے سارے صحابہ کو معاف فرما دیا ہے۔ اونچی آواز سے کہہ رہے سبحان اللہ۔ میرا دل چاہتا ہے یہ آیت آپ کچھ نہیں اور کچھ نہیں تو وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ تو یاد کر لیں کہ کم از کم یہ ریفرنس آپ کے دل و دماغ میں نقش ہو جائے کہ قرآن وہ کتاب ہے کہ جن کا قرآن پر ایمان ہے، قرآن پر یقین ہے، ایمان و یقین ہے۔ اللہ کی عزت کی قسم، قرآن یہ سند دیتا ہے کہ وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ، جتنے مصطفیٰ کے پیارے صحابہ ہیں رب نے سب کو معاف فرما دیا ہے، اور رب نے معاف فرما کر قرآن میں سند عطا فرما دی ہے۔ خبردار میرے نبی کے کسی صحابی کے بارے میں کوئی نازیبہ لفظ استعمال نہیں کرنا ہے۔ اور وہ صحابہ جن کو رب کائنات یہ سند عطا فرما رہا ہے، یہ سرٹیفکیٹ عطا فرما رہا ہے کہ اللہ نے انہیں قیامت تک کے لیے معافی عطا فرما دی ہے۔ اب مجھے بتائیے، اگر کوئی بندہ یہ آیت پڑھ کر بھی نہیں سمجھتا اور وہ رائے راست پر نہیں آتا، صحابہ پر تبرہ بازی کرتا ہے، اور اس واقعے کو غزوہ احد میں صحابہ کا علیحدہ ہونا جو ہے، یاد رکھ لیں کوئی صحابی بھاگ کر گھر نہیں گیا۔ دوبارہ سنیے، غزوہ احد میں کوئی صحابی بھاگ کر گھر، بولو کوئی صحابی بھاگ کر گھر نہیں گیا، صحابہ وہاں پر رہے، اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ احد میں پہاڑ پر جلوہ گر رہے۔ اور اگلی بات بتاتا ہوں آپ کو میں، صحابہ بھی رہے، مصطفیٰ بھی رہے، ابو بکر رہے، عمر رہے، عثمان رہے، علی رہے، سارے صحابہ رہے، اور بھاگ کر کون گئے ہیں؟ وہ سارے کافر بھاگ کر مکہ گئے ہیں۔ بولو بھاگ کر کون گئے ہیں؟ سارے بولو کون بھاگ کر گئے ہیں؟ اچھا، آپ کہیں گے علامہ صاحب اب اتنے بڑے عالم ہیں تو قرآن کا سرٹیفکیٹ بھی ہمیں دے دیں، تو میں آپ کو قرآن کا سرٹیفکیٹ بھی دے رہا ہوں، اور وہ لفظ سنیے قرآن کے کیا ہیں۔ رب کائنات جل مجدہ نے خود قرآن میں یہ غزوہ احد، یہ اگر پڑھنا چاہیں تو آیت نمبر 169 169 ہے، 170 171۔ اب یہ پورا مضمون جو ہے یہ جاری ہے غزوہ احد کا، اور اسی میں آیت نمبر 172 میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ اگلی بات سنیے، اللہ فرماتا ہے الذین استجابوا للہ والرسول من بعد ما اصابہم القرح۔ اب اللہ کا قرآن سنیے، میری آپ کو پتہ ہے میری تو عادت یہی ہے کہ میں ریفرنس قرآن سے لیتا ہوں،
اب قرآن کہتا ہے کہ محبوب آپ فرمائیں کہ وہ جو اللہ اور اس کے رسول کے بنانے پر حاضر ہوئے، الذین استجابوا، اللہ کے رسول نے دعوت دی، فرمایا آؤ۔ اب ہوا کیا؟ غزوہ احد ہو گیا، کافر بھاگ گئے۔ اب کافر مکے چلے گئے بھاگ کر، اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اب حکم فرمایا کہ فرمایا احد میں رہو، احد میں رہے۔ اور پھر تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب احد سے نکلو، مدینے سے نکلو۔ اب زخمی صحابہ پٹیاں باندھی ہوئی ہیں، اب کسی کا خون بہہ رہا ہے، پٹیاں باندھی ہوئی، زخموں سے چور چور ہیں۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غزوہ احد میں جتنے صحابہ زخمی ہوئے ہیں، کسی کو عضو کٹ گیا ہے، کسی کو تلوار لگی ہے، زخم آئے ہیں۔ اب قرآن کے لفظ ہیں، اللہ نے فرمایا کہ الذین استجابوا للہ ورسولہ من بعد ما اصابہم القرح، قرح کہتے ہیں زخم کو۔ فرمایا کہ جو قرح جو زخمی ہیں، فرمایا فقط زخمی صحابہ آئے۔ زخمی صحابہ کو مصطفیٰ نے دعوت دی۔ میں آپ سے ایک جہاں تحمل سے آپ کو سوچنے کی دعوت دیتا ہوں جو قرآن کہتا ہے کہ قرآن نے کہا مصطفیٰ اپنے صحابہ سے کہیں وہ جو زخمی ہوئے ہیں، بھئی میری بات سنیے، احد ہوا، ابھی تک زخم بھرے نہیں، ابھی تو زخم بہہ رہے ہیں، خون بہہ رہا ہے اور زخموں سے چور چور ہیں، اور اس حال میں مصطفیٰ نے فرمایا کہ آؤ اب تمہارا امتحان ہے کہ جنگ کے لیے تلواریں لو اور میدان میں آ جاؤ۔ اے اللہ کا قرآن بتا پھر کیا ہوا؟ قرآن کہتا ہے 172 آیت میں اللہ فرماتا ہے کہ صحابہ کرام نے فوراً کیا کہا؟ لبیک یا رسول اللہ، منہ سے بولے لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ۔ یہ منظر انگریز نے پڑھا کہ غزوہ احد 3 ہجری کے بعد جب مصطفیٰ نے، یہ جو غزوہ اگلے ہوا رہا ہے وہ ہے حمراء الاسد۔ اب نام بڑا مشکل ہے تاریخ کے اندر، جہاں مصطفیٰ نے پڑاؤ ڈالا وہ حمراء الاسد ہے، آج وہ مقام موجود ہے، اسی نام سے موجود ہے وہاں پر حمراء الاسد۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آؤ زخمی صحابہ حمراء الاسد پر چلو۔ اب ہاتھوں میں تلواریں نیزے لیے زخمی صحابہ پٹیاں باندھی ہوئے ہیں اور شیروں کی طرح باہر نکلے، ہائے ہائے ہائے، شیروں کی طرح باہر نکلے۔ اور پھر وہاں دیکھیے ہوا کیا، بھئی جنگ نہیں ہوئی، ابو سفیان کو وہاں پیغام پہنچا باری فوج ہے مسلمانوں کی حمراء الاسد پر جمع ہو گئی ہے، اب تو ہماری خیر نہیں ہے۔ اب ابو سفیان کا پورا لشکر سارا کا سارا کافر سارے بھاگے، سیدھے مکے گئے۔ اور میں ایک مزے کی بات کر رہا ہوں، آپ ذرا میری بات پہ توجہ کریں گے، سنت مصطفیٰ کی کتنی برکت ہے، سنت مصطفیٰ کی کتنی برکت ہے۔ بس علیحدہ کر لیں کہ تاریخ میں نے پڑھا ہے کہ صحابہ نے صبح اٹھے نا فجر کے بعد، اور لکڑی لی، مسواک لیا اور وہ دانت صاف کر رہے ہیں اور وضو کر رہے ہیں۔ اب کافر نے تکا، اس نے کہا جناب وہ مسلے جو ہے نا، مسلے وہ تو دند تیز کر رہے ہیں، کچے کھا جان گے۔ سنت رسول مصطفیٰ کی برکت ہے، پیغام پہنچنا تھا، ساری فوج کافروں کی بھاگ گئی اور رب کائنات نے حمراء الاسد میں بھی عظیم فتح عطا فرما دی۔ اب میں آپ کو اس طرف آپ کی توجہ کرانا چاہتا ہوں کہ یہ وہ میرے مصطفیٰ کے وفادار ہیں۔ میں بات کہاں سے چلی تھی، یہ شروع میں آ رہے ہیں، میرے نبی کا کوئی صحابی بزدل نہیں ہے، سارے بولے بے شک، میرے نبی کا کوئی صحابی بزدل، میں برابر میری بھی ریکارڈنگ ہو رہی، میری بات سن لیں، میں چیلنج کر رہا ہوں، میرے نبی کا کوئی صحابی بزدل، جیسے مصطفیٰ دلیر ہیں میرے نبی کے سارے صحابہ بھی دلیر ہیں، ایسی دلیر بہادر جماعت مصطفیٰ کو ملی ہے۔ اور پھر میں آپ کو سب کچھ بتا چکا ہوں کہ حضرت سعد رضی اللہ عنہ جیسا بندہ آگے کھڑا ہو اور تیروں کی بارش ہو پیچھے نہ ہٹے۔ ابو دجانہ کے بارے میں بیان کر چکا ہوں، بتایا نا آپ کو، تیروں کی بارش ہوئی اور جب واپس پلٹے نا، میری بات سنے، جنگ ختم ہوئی، صحابہ فرماتے ہیں جیسے سیدھے کنڈے ہوندے نا این جسم ہوتے تیر سی۔ اور مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں کس مصطفیٰ کے گلشن کی بات کروں۔ فوجی بیٹھے ان سے پوچھئے، سب جنگ ہوتی نا، جنگ بڑے بڑے جرنیل بریگیڈیئر بیمار ہو جاتے ہیں، گھر بڑھ جاتے ہیں۔ اب میں بیمار کی بات کروں، عمر ابن جموں، سارے بولو عمر ابن جموں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سب کہتے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ کیسا پیارا نام ہے جو میرے مصطفیٰ کی زبان پر آیا۔ عمر ابن جموں رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، پتہ ہے کیا، یہ لنگڑے صحابی تھے، پاؤں سے لنگڑے تھے، پاؤں سے لنگڑے ہیں۔ جب مصطفیٰ نے فرمایا آؤ احد میں چلے لڑائی کرنے کے لیے،
یہ لنگڑے صحابی عمر ابن جموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں بھی جہاد پہ جانا چاہتا ہوں. میرے نمازیوں، میرے پیچھے جمعہ پڑھنے والوں، مصطفیٰ کی حدیث سنو اور دل کی تختی پر نوٹ کرو. سرکار نے فرمایا بندہ بڈھا ہے، وہ میں 100 سال ہے، لاٹھی پکڑی ہوئی ہے. فرمایا دل وچ تمنا ہوئے کہ مولا شہادت کی موت عطا فرما. کبھی منہ پر زبان پر یہ آئے نہیں اللہ مرزقنی شہادت فی سبیلہ کا، مولا شہادت کی موت عطا فرما، تو دل وچ شہادت کی تمنا نہیں ہے. فرمایا پکا منافق ہے. دل میں شہادت کی تمنا ہونی چاہیے. بیریے عمر ابن جموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصطفیٰ کی ناموس پر، دین پر کٹ مرنے کا کتنا بڑا جذبہ ہے. عمر ابن جموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول عرض کرتے یا رسول اللہ میں لنگڑا ہوں. سرکار نے فرمایا جیڑا معذور ہے نا، لنگڑا ہے، انہیں تو جہاد فرض نہیں ہے. تو فرمایا گھر میں نماز روزہ کر، نماز پڑھ، گھر میں رہے. عمر ابن جموح اجازت دے دی مصطفیٰ نے. اب بات سنیے، مسکرا کر عرض کرتے ہیں عمر ابن جموح عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، یا رسول اللہ کیا لنگڑا بندہ جنت میں نہیں جا سکتا؟ یا رسول اللہ کیا لنگڑا بندہ جنت میں نہیں جا سکتا؟ سرکار نے مسکرا کر فرمایا ہاں ہاں لنگڑا بندہ بھی جنت میں جا سکتا ہے. سرکار نے اتنا فرمایا. عمر ابن جموح رضی اللہ تعالیٰ عرض کرتے یا رسول اللہ پھر اجازت دیو نا میں لنگڑیاں ٹنگا نہ رب دی جنت زمین نہ رہوں جا کے. سرکار نے مسکرا کر فرمایا جا میں نے اجازت دی ہے. عمر ابن جموح رضی اللہ تعالیٰ اب سواری پر رکھا اور بیٹوں نے کہا، بیوی سے کہا مجھے رسی سے باندھ دو، رسی سے باندھ دو، میدان جہاد میں بھیجو. معذور صحابی، لنگڑے صحابی عمر ابن جموح سواری پر باندھا، کہا بس اللہ کے سپرد کر دو. اور جب جاتے ہوئے نکلے نا گھر سے تو عرض کی مولا اب میری دعا ہے پلٹ کر واپس نہ آؤں، پلٹ کر واپس نہ آؤں. اللہ اکبر، کیا جذبہ ہے، کیا جذبہ ہے. سلام ہے ان صحابہ کی عظمت پر. عمر ابن جموح رضی اللہ تعالیٰ وہی ہوا، لڑتے رہے بڑی دلیری کے ساتھ. بالآخر جام شہادت نوش کر گئے. حدیث میں آتا ہے کہ جب گھر والے آئے انہوں نے باقی شہداء کی لاشوں کو لیا اور گھوڑوں پر رکھا، اونٹوں پر لادا اور واپس لے جانے لگے. تو اب جب عمر ابن جموح کی لاش مبارکہ کو اونٹ پر رکھا نا، جب عہد کی طرف منہ کرتے ہیں تو دوڑنا شروع کر دیتا ہے، اور جب مدینہ کی طرف منہ کرتے ہیں تو وہ وہیں پر رک جاتا ہے. بار بار کوشش کی، واپس گھر نہیں جا رہا. سرکار کی بارگاہ میں عرض کی یا رسول اللہ ہم عمر ابن جموح آپ کے صحابی کی لاش کو ہم اونٹ پر رکھتے ہیں، وہ واپس گھر کی طرف نہیں آ رہا. سرکار نے فرمایا اتنا تو بتاؤ مجھے کہ جب گھر سے نکلا تھا تو آخری دعا کیا کی تھی؟ اگر کسی کا بیٹا فوج میں ہے تو ٹھیک ہے، نہیں تو کوئی ایک فوجی تو کم از کم کوئی بیٹا فوج میں بھرتی کراؤ تاکہ جنت کا ٹکٹ تمہیں مل جائے. میری بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ اللہ اکبر. سرکار نے فرمایا بچہ فوجی ہے. جب بچہ فوجی گھر سے نکلتا ہے، اور اللہ کی عزت کی قسم تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب فوجی بچہ گھر سے نکلتا ہے رشتہ دار بہن بھائی سارے دعا کروائیں. جب گھر سے باہر قدم رکھتا ہے جو دعا کرتا ہے رب قبول فرما لیتا ہے. یہ یاد رکھ لیں وہ عمر ابن جموح رضی اللہ تعالیٰ جن نے دعا کی یا اللہ واپس نہ پلٹانا، دعا قبول ہو گئی. سرکار نے فرمایا اب قیامت تک کوشش کرتے رہو، اس کی لاش واپس گھر نہیں جا سکتی. کیوں؟ رب نے دعا قبول فرما لی ہے، شہادت کی موت عطا فرمائی. یہ وہ مصطفیٰ کے جان نثار ہے. میں ایک ایک کی بات کروں، اب زندگی بیت جائے گی. 70 شہداء ہیں. بولیے کتنے ہیں بلا؟ 70. کتنے بلا؟ کچھ نہ کچھ یاد تو نام ہو گئے ہوں گے نا. میں نے سید الشہداء امیر حمزہ کا ذکر کیا، حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ. عمر ابن جموح، سعد بن ربیع رضی اللہ عنہ. نام یاد ہیں؟ اب میری بات سنو، میرے بل دیکھو، میں آپ کو دعوت دینا چاہتا ہوں. ہاتھ اٹھاؤ نا. آج آپ ہاتھ اٹھا کر یہ دعا کریں گے یا اللہ شہدائے احد کے صدقے، شہدائے احد کا واسطہ، شہدائے احد کی قربانیوں کا واسطہ کرونا وائرس کی وبا سے نجات عطا فرما دیں. اور کوشش کریں ایک ایک صحابی کا نام، 70 شہداء کا نام لیں، کوشش کریں نام یاد کریں. اور میں نام آپ کو یاد کرا رہا ہوں. اور انہی شہداء میں ایک
مصعب بن عمیر ہیں. بولیے مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ مصعب بن عمیر وہ کڑیل نوجوان ہیں میری ملت کے نوجوانوں. 27 سال کی بھرپور جوانی میں مصطفیٰ کا کلمہ پڑھا. 27 سال کی بھرپور جوانی میں حضور کا کلمہ پڑھا مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ نے. اور 40 سال کی عمر میں غزوہ احد میں جام شہادت نوش فرما گئے. اور 27 سال سے پہلے اللہ تعالیٰ نے انہیں بڑا حسن دیا تھا مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ کو. خوبصورت لباس پہنتے, یعنی ایمان لانے سے پہلے 27 سال عمر سے پہلے یہ عالم تھا. یہ نوجوان جب مکہ کی گلیوں میں چلتے نا, مکہ کی گلیوں میں تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے خود گواہی دی اس بات کی کہ مصعب میرا مصعب ہے. جب مجھ پر ایمان نہیں لایا تھا گلیوں میں چلتا تھا, فرمایا اس سے بہتر مکہ کی سرزمین پر کوئی خوبصورت لباس والا بندہ نہیں ہوتا تھا. یعنی سب سے زیادہ خوبصورت لباس مصعب بن عمیر کا ہوتا. اور رب نے خوبصورت حسن بھی عطا فرمایا. حسن صورت بھی تھا, حسن سیرت بھی, اور حسن لباس بھی تھا. اب اتنی نعمتیں رب نے عطا فرمائی. امیر آدمی بھی تھے, اور جب مکہ کی گلیوں میں چلتے تو خوشبو لگاتے اور دنیا پہچانتی تھی. جب مکہ کی گلی سے خوشبو آتی تو لوگ کہتے یہاں سے مصعب بن عمیر گزر کر گیا ہوگا. لیکن جو ہی حضور پر ایمان لائے مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ. آپ کا لقب ذوالحجرتین ہے. آپ نے 2 دفعہ ہجرت فرمائی, حبشہ کی طرف بھی ہجرت فرمائی, پھر مدینہ کی طرف ہجرت فرمائی. میں بتانا چاہتا ہوں کہ یہ وہ صحابی ہیں مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اب واقعی قلت کے سبب میں کلوز کر رہا ہوں بات کو, ورنہ اس کو پھیلانا چاہوں تو گھنٹوں وقت چاہیے. مصعب بن عمیر 3 ہجری میں یہ شہدائے احد میں فہرست میں نام شامل ہوا. شہدائے احد میں ہیں, شہید احد ہیں مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ. لیکن دینی خدمات کا عالم یہ ہے کہ میں دریا کو کوزوں میں بند کر کے اتنی بات کہتا ہوں, میری بات جہاں تک ہو سکے پہنچائیں. مدینہ طیبہ میں جب میرے اور آپ کے آقا قدوم مدینہ کے دن داخل ہوئے نا, 12 ربیع الاول کو پیر کے دن مصطفیٰ جب مدینے میں داخل ہوئے تو 10,000 صحابہ صحابیات چھتوں پر پہاڑوں پر چڑھ کر جو کہہ رہے تھے مرحبا یا رسول اللہ. سالے بولے مرحبا مرحبا مرحبا. آپ کہتے ہیں نا مرحبا مکی کی آمد مرحبا مکی کی آمد مرحبا مکی کی آمد مرحبا. یہ جو نعرہ ہے میرا اور آپ کا نہیں ہے, یہ مصعب بن عمیر کا ہے. اونچی بات سے کہہ رہے سبحان اللہ. مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ 10,000 صحابہ جو قدوم مدینہ کے دن 12 ربیع الاول پیر کے دن جب مصطفیٰ پہلی دفعہ مکہ میں مدینہ میں داخل ہوئے تو 10,000 صحابہ, اور پھر ان میں بچیاں بھی تھیں تو دف بجا کر عرض کر رہی تھی طلع البدر علینا, طلع البدر علینا, دف بجا کر جو استقبال کر رہی تھی. میں پوچھنا چاہتا ہوں یہ عشق مصطفیٰ کی تحریک شروع کرنے والا کون ہے؟ اللہ کی عزت کی قسم مدینہ منورہ میں عشق مصطفیٰ کی تحریک کا بانی وہ مصعب بن عمیر ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ مصعب بن عمیر ہیں جو عشق مصطفیٰ کا سبق دے رہے تھے. 10,000 صحابہ کو دعوت دی اور پھر دین کو پروان تک چلایا, اور پھر بالآخر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دی یا رسول اللہ اب آپ تشریف لے آئیں. حالات سازگار کیے اور مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ. اب میں پڑھتا ہوں وہی شہزادہ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ. یہ وہ ہے, میری بات دیکھیں, ہاتھ میں جھنڈا ہے, آقا نے جھنڈا عطا فرمایا مصعب بن عمیر کو, بولے جھنڈا عطا فرمایا, ہاتھ میں جھنڈا ہے, لڑ بھی رہے ہیں, ہاتھ میں جھنڈا بھی اٹھایا ہوا ہے. اب کافر سب سے پہلے حملہ کس پر کرتے ہیں؟ وہ بازو کاٹتے ہیں تاکہ جھنڈا نیچے گرے. جھنڈا نیچے گرنا اس بات کی علامت ہے کہ شکست ہو گئی ہے. توجہ ہے آپ کی؟ اب یہ کتنا بڑا بہادر ہے. ارے نادان, آج جو لوگ مصطفیٰ کے صحابہ پر بزدلی کا لیبل لگاتے ہیں, میں کہتا ہوں ظالم زبان بند کر, دیکھ میرے نبی کے صحابہ کتنے بہادر ہیں. مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہاتھ میں جھنڈا لے کر بلند آواز سے نعرہ تکبیر بلند کرتے ہیں, جھنڈا نیچے نہیں آنے دیتے. کافر نے بازو کاٹا, خدا کی قسم مصعب بن عمیر نے دوسرے بازو میں جھنڈا بلند کر دیا.
بازو کٹ گیا، جھنڈا پھر بھی بلند کر دیا، یہاں تک اس نے دوسرا بازو کاٹا، پھر بھی آپ نے سینے سے لگا کر جھنڈے کو بلند کر دیا اور پھر عرض کی مولا قدوس یہ جھنڈا اسلام کا نیچے نہ ہو۔ آئے آئے آئے۔ اور پھر میری بات سنیے، غور سے سنیے، بالآخر کافر نے حملہ کیا، آپ نے جام شراب نوش کر لیا، جام شراب نوش کر گئے۔ اللہ کی عزت کی قسم، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مصنف ابی شیبہ کے اندر امام ابو شیبہ نے یہ حدیث لی ہے، عبد الرحمن بن عوف سے راوی ہیں، وہ عبد الرحمن بن عوف فرماتے ہیں کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، اقدم یا مصعب بن عمیر، اے مصعب بن عمیر آگے بڑھ، جھنڈا لے کر آگے بڑھ، جھنڈا لے کر آگے بڑھ۔ حضور یہ فرما رہے ہیں تو عبد الرحمن بن عوف فرماتے ہیں، یا رسول اللہ مصعب بن عمیر تو شہید ہو گیا ہے، مصعب بن عمیر شہید ہو گیا ہے۔ اب میری بات سنیے غور سے، مصنف ابو شیبہ کے اندر حدیث ہے، سرکار نے فرمایا جب میرا مصعب شہید ہوا ہے نا، رب کائنات نے مصعب کی شکل کا فرشتہ زمین پر اتارا، مصعب کی شکل کا۔ میرے بل دیکھیں، اللہ دی عزت کی قسم، یہ قرآن میرے سامنے ہے، 30 پاروں کا قرآن میرے سامنے ہے، میں ممبر پر بیٹھا ہوں، اونچا بیٹھا ہوں، عالم دین ہوں، بس میں اس وقت کے انتظار میں ہوں قیامت کے روز مجھے بتانا نہ پڑے میں کون ہوں، حضور فرمائے یہ میرا غلام آ گیا ہے، میرے قرآن کا نوکر آ گیا ہے، میرے دین کا نوکر آ گیا ہے۔ میری بات سنیں، اگر قیامت کے روز 1 منٹ کے لیے حضور ہمیں فرما دے کہ اس سے نہ پوچھو یہ کون آ گیا ہے، میں بتاتا ہوں میرا غلام آ گیا ہے، اور بس قبر میں میری بات سنیں، میری اور آپ کی کامیابی اتنی کافی ہے کہ قبر میں پہنچے نا، بس فرشتوں سے حضور فرما دے اس سے نہ پوچھو کون آ گیا ہے، میں بتاتا ہوں میرا غلام آ گیا ہے۔ بس قبر میں حضور 1 منٹ کے لیے فرما دے، بس غلامی کے لیے قبول فرما لیا ہے۔ حشر کے دن مصطفیٰ فرمائے بس میں نے غلامی کے لیے قبول کر لے، میرا غلام آ گیا ہے۔ ارے میری بات سنیں، ہمیں صرف 1 منٹ کے لیے اشارہ کافی ہے، تو جو مصطفیٰ پر قربان ہو کر مصطفیٰ 70 مرتبہ بخشش کی دعا بھی فرمائے، اور پھر حضور فرمائے مصعب میرا ہے، مصعب میرا ہے، اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ یہ وہ صحابہ ہیں۔ اب میں اختتامی کلمات کے طور پر یہ آپ کو کہنا چاہتا ہوں، کچھ لوگ ریفرنس کوٹ کرتے ہیں، وہ بھی سن لیں آپ۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی، نام یاد نہ رہے تو آپ بات تو یاد رہے گی نا آپ کو، جو لوگ سن رہے ہیں، چونکہ ریکارڈ بھی ہو رہی ہے، بعض لوگ نکالتے ہیں جا کر، وہ ریفرنس کوٹ کرتے ہیں، اس لیے میں بتا دیتا ہوں۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ عاشیۃ اللمعات کے اندر لکھتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ تاجدار کائنات امام الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا زندگی بھر معمول رہا کہ 3 ہجری میں غزوہ احد میں یہ شہید ہوئے صحابہ، 70 صحابہ، اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال بلا ناغہ آقا شہدائے احد کی قبروں پر تشریف لے جاتے ہیں، شہدائے احد کی قبروں پر خود بنفس نفیس جلوہ گر ہوتے، تشریف لے جاتے۔ اور پھر امام مسلم نے صحیح مسلم میں حدیث لی ہے کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ جاؤ مسجد نبی شریف سے میرا ممبر لے کر آؤ۔ حضور شہدائے احد کی قبروں کے پاس اپنا ممبر رکھتے، پھر ممبر پر جلوہ گر ہوتے، پھر شہدائے احد کی شان عظمت کو بیان فرماتے تھے۔ اب حضور کا یہ زندگی بھر معمول رہا۔ اب حاجی صاحبان بیٹھے، ان سے پوچھیے، اب میری بات نہ کریں، میں نے تو وہاں پر گیا ہوں، حاجی صاحبان بیٹھے، ہاتھ کھڑا کریں ذرا، میری مدد کریں آپ۔ حاجی ماشاء اللہ، حاجی صاحب ان سب سے پوچھے جو حاجی صاحبان بیٹھے ہیں، حاجی صاحبان ان سے پوچھئے، اللہ کی عزت کی قسم میں جتنی بار بھی شہدائے احد کی قبروں پر گیا ہوں وہاں جنت کی خوشبو آ رہی ہوتی ہے، حالانکہ وہاں پر شرطے کھڑے ہوتے ہیں اور وہاں پھول نہیں ڈال دیتے، خوشبو نہیں لگانے دیتے، لیکن اس کے باوجود شہدائے احد کی قبروں سے آج بھی جنت کی خوشبو آ رہی ہے، جنت کی خوشبو آ رہی ہے۔ اور وہاں تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر ہر سال جلوہ گر ہو کر اور ان کے لیے فاتحہ خوانی فرماتے۔ یہ جو آپ سالانہ عرس مناتے ہیں، میری بات سنیں، سالانہ عرس مناتے ہیں نا بزرگوں کا، یا آپ باپ کی، اماں کی، دادا کی یہ سالانہ برسی مناتے ہیں، یاد رکھ لیں، یہ حدیث صحیح درجہ کی جو امام مسلم نے لی ہے، اس بات کا بین ثبوت ہے کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال جو تشریف لاتے رہے
6 سال تک تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں 6 سال تک مسلسل ہر سال حضور کا شہدائے احد کی قبروں پر جانا، فاتحہ خوانی کرنا، ان کی بارگاہ میں عقیدت کے پھول پیش کرنا، اس بات کا ثبوت ہے کہ ولیوں کی قبروں پر جانا بھی سنت مصطفیٰ ہے۔ اور پھر تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف لے گئے۔ اب جب حضور کا وصال ہو گیا تو 2.5 بار ابو بکر صدیق کے آئے۔ اب شیخ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں ابو بکر صدیق نے پہلا سال آیا، آپ نے فرمایا میں حضور کی سنت کو ترک نہیں کروں گا، چھوڑوں گا نہیں۔ فرمایا جس طرح حضور اپنی زندگی میں ہر سال شہدائے احد کی قبروں پر جاتے رہے، فرمایا ابو بکر بھی قبر پر جایا کرے گا۔ ابو بکر صدیق خلیفہ اول بلا فصل بھی تشریف لے گئے، اپنی پورے 2.5 سال میں شہدائے احد کی قبروں پر جاتے رہے۔ جب ہاتھ عمر بن خطاب کا دور آیا تو عمر بن خطاب کھڑے ہو گئے، کہا مصطفیٰ کی بھی سنت ہے، ابو بکر کی بھی سنت ہے، جب تک عمر زندہ رہا وہ بھی شہدائے احد کی قبروں پر جاتا رہے گا۔ اور شیخ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ پورے عہد حکومت میں جب تک برسر دار رہے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ خلیفہ دوم، آپ بھی باقاعدہ شہدائے احد کی قبروں پر جاتے رہے۔ اور پھر جب ان کا وصال ہو گیا تو عثمان ابن عفان کا دور آیا تو عثمان بن عفان نے کہا میں نے حضور کی کوئی سنت کسی سنت کو چھوڑا نہیں۔ میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ یہ وہ سنت کے پابند ہیں۔ عثمان بن عفان خلیفہ سوم اب دروازے پر بیٹھے، گھر کے دروازے پر، بھئی مین گیٹ ہو، آپ کی عزت، آپ کی شان اس بات کی اجازت دیتی ہے۔ اب حاجی صاحب، رانا صاحب آپ بیٹھے ہوئے ہیں، میری بات سنیں، گھر کا مین گیٹ ہو، وہاں پر آپ گوشت کی بوٹی بیٹھ کر کھا رہے ہوں، آپ کی غیرت گوارا کرتی ہے؟ آپ کی تہذیب گوارا کرتی ہے؟ عثمان ابن عفان مین گیٹ پر بیٹھے، آپ گوشت کی بوٹی کھا رہے ہیں، کس نے کہا عثمان اتنی بڑی بلڈنگ، اتنے بڑے امیر آدمی، خلیفۃ المسلمین، فرمایا آپ وقت امیر ہیں اور آپ دہلیز پر بیٹھے، چوکھٹ پر بیٹھے گوشت کھا رہے ہیں۔ کہا مجھے اس کی خبر نہیں ہے، یہ نہ پوچھو کیوں بیٹھا ہوں، اتنی بات کا پتہ ہے کہ میں نے دیکھا ایک مرتبہ حضور یہاں بیٹھ کر کھا رہے تھے۔ توجہ ہے آپ کی؟ یہ وہ صحابی ہیں عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ۔ آپ ایک کوٹھرا ہے، پرانا کوٹھرا ہے، اس کے گرد آپ نے گھوڑے پر سوار ہو کر چکر لگا رہے ہیں، گھوڑے کے ارد گرد۔ آپ نے کہا حضور امیر المومنین ہو کر آپ ایک پرانا کوٹھرا، حجرہ جو ہے کوٹھا، اس کے گرد چکر لگا رہے ہیں سواری پر بیٹھ کر۔ آپ نے فرمایا بس مجھے اتنا پتا ہے کہ میں نے دیکھا مصطفیٰ کو، ایک مرتبہ حضور سواری پر سوار تھے اور میرے مصطفیٰ اس کوٹھے کے گرد چکر لگا رہے تھے۔ میں حضور کی سنت کو زندہ کر رہا ہوں، میرے بل دیکھے ادھر، ایمان تازہ ہوگا۔ یہ وہی عثمان بن عفان ہے، کبھی سنت کو ترک نہیں کیا۔ وضو کیا، وضو کر کے آسمان کی طرف کلمہ پڑھا اور مسکرا دیے، ہنس رہے ہیں۔ جب مسکرا رہے ہیں تو پاس کھڑے ہوئے صحابی نے کہا عثمان رضی اللہ تعالیٰ، فرمایا کوئی بات بھی نہیں ہے اور آپ مسکرا رہے ہیں اور کھل کر مسکرا رہے ہیں، مسکرانے کی وجہ بھی معلوم نہیں ہے، کوئی بات بھی نہیں، پاس بندہ بھی کوئی نہیں ہے۔ تو اگر عثمان بن عفان نے کہا، فرمایا میں مسکرا اس لیے رہا ہوں کہ میں کسی کی ادا کو ادا کر رہا ہوں۔ کہا وہ کیسے؟ کہا میں نے دیکھا ایک مرتبہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی مقام پر وضو فرمایا اور حضور نے آسمان کی طرف کلمہ دے کر پڑھا، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ۔ حضور نے کلمہ پڑھا اور پھر حضور مسکرا دیے اور میں نے عرض کی یا رسول اللہ مسکرانے کی وجہ بھی نہیں ہے، پاس کو بندہ بھی نہیں ہے، بات بھی نہیں ہوئی۔ فرمایا مصطفیٰ نے فرمایا کہ اے عثمان، جب بندہ وضو کرتا ہے تو یہاں تک کہ انگلیوں کے ناخنوں کے اندر بھی گناہ ہوتا ہے، رب کائنات اس کو بھی دھو دیتے ہیں۔ فرمایا کہ میں محمد اس کے لیے مسکرا رہا ہوں۔ اب میری بات سنیں، میں جو چیز سمجھانا چاہتا ہوں وہ عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ، فرمایا میں نے کوئی حضور کی سنت کو چھوڑا نہیں ہے۔ کیسے؟ فرمایا جب مصطفیٰ نے اپنی پوری زندگی میں شہدائے احد کو نہیں بھولے، ابو بکر نہیں بھولے، عمر نہیں بھولے، فرمایا زندگی بھر عثمان بن عفان بھی نہیں بھولے گا، ہر سال جایا کرے گا۔ عثمان بن عفان بھی ہر سال، اللہ 25 لاکھ مربع میل پر اسلام پھیلا ہوا ہے اور اسلام کا پرچم لہرا رہا ہے، اتنا بڑا 25 لاکھ مربع میل پر حکومت کرنے والا عثمان بن عفان ساری مصروفیت کو بالائے طاق رکھ کر شہدائے احد کی قبروں پر جاتے ہیں، وہاں ان کا عرس مناتے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد
حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم رضی اللہ تعالیٰ آپ کا آیا، آپ نے فرمایا جہاں میرے مصطفیٰ کی سنت ہے وہاں ابو بکر عمر عثمان کی سنت ہے. فرمایا علی بھی پوری زندگی شہدائے احد کی قبروں پر جایا کرے گا. اب معلوم ہوا پھر اس کے بعد علی اجل قیاس امام حسن اور پھر امام حسین اور پورا سلسلہ چلتا ہوا آج تک الحمدللہ اس شاقان رسول بھولے نہیں ہیں. اور میری بات سنیے، کہیں بھی میں نے تو ضیاء المدنی وہاں پر تھے اپنا، وہاں ان کی زبانوں سے میں نے سنا تھا جملہ، انہوں نے کہا کہ کبھی ضرورت پیش آ جاتی ہے نا، کبھی پاکستان سے مہمان آتے، خرچہ کم ہو جاتا، تو میں کیا کرتا، کہتا امیر حمزہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتا اور عرض کرتا کہ حضور ضرورت ہے پوری فرماؤ. فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ مسجد نبی شریف سے باہر نکلا تو ایک ریالوں کی جو ہے وہ پیک ہوئے تھے اور وہ کہا یہ گفٹ لے لے، شاپر میں پیک تھے. میں نے لے لیے لیکن تذبذب میں تھا کہ بندہ کون ہے، پہچان نہیں رہا میں، بندہ واپس نظر بھی نہیں آیا. بالآخر خواب میں ملے، امیر حمزہ نے فرمایا میں خود ہی دے کر گیا تھا. اور میری بات سنو، میں آپ کو بات بتانا چاہتا ہوں، اگر چاہتے ہیں کہ مدینے والے سے رابطہ رہے، مدینے میں حاضری قائم رہے، تو سنو مدینے کا امیر ہے مصطفیٰ کا چچا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ رضی اللہ. اب میری بات سنو، باقی تو دور کی بات ہے، جو اود پہاڑ کی کنکریاں ہیں نا، اود پہاڑ کی کنکریاں، یہ بھی مدینے کی جدائی برداشت نہیں کر سکتی. ہمارے غازی صاحب تھے لاہور میں اچرے میں، وہ پیچھے کافی دیر کی بات ہے، وہ جب عمرہ کر کے آئے تو انہوں نے مجھے بتایا کہ وہ کنکریاں لے کر آئے اود پہاڑ کی، محبت سے ان پر درود پاک پڑھتے رہے مدینہ میں. وہ کنکریاں وہ یہاں مدینہ لے کر آ گئے پاکستان میں. جب کنکریاں گھر میں رکھی نا تو گھر سے رونے کی آواز آ رہی ہے. وہ اٹھے، پورے گھر کو چیک کیا، بہوؤں کے کمرے میں گئے، کوئی بچہ تو نہیں رو رہا، وہ سارے سکون سے سو رہے ہیں. انہوں نے کہا رونے کی آواز کیا آ رہی ہے، کہاں سے آ رہی ہے؟ بالآخر کنکریوں کے پاس گئے تو کنکریوں سے رونے کی آواز آ رہی ہے. اب امام صاحب سے مشورہ کیا، انہوں نے کہا جی آپ وہ صبح درود پڑھتے ہیں نا، گٹھلیاں شمارے ہیں، ان میں شامل کر دو مدینہ کی کنکریاں، وہ پہاڑ کی کنکریاں ہیں، ان میں شامل کر درود پاک پڑھتے رہیں گے. انہوں نے جناب ان شماروں میں رکھ دی کنکریاں اود پہاڑ کی. اب جب رات کو مؤذن سویا تو وہ اسے مسجد سے رونے کی آواز آ رہی ہے. وہ اٹھا، پوری مسجد کو چیک کیا، اوپر نیچے سارا، کہیں کوئی بندہ نہیں مل رہا. بالآخر گیا تو جو کنکریاں تھیں نا اود پہاڑ کی، ان سے رونے کی آواز آ رہی ہے. میں بتانا چاہتا ہوں خدا کی قسم، اگر کنکریوں کو اتنا پیار ہے، کنکریوں کو مصطفیٰ سے اتنا پیار ہے، اور اگر کوئی بندہ بیٹھا ہو نا وہ جی مولوی صاحب کیا بات کر دی ہے، کنکریوں کو بھی مدینے سے پیار ہو گیا ہے، خدا دی قسم جی یہ میری بات نہیں ہے. امام بخاری جیسا بندہ جو کہے قرآن کے بعد بخاری کا درجہ ہے نا، صحیح بخاری جلد اول اٹھا کر دیکھو، سرکار نے اشارہ کیا پہاڑ کی طرف، فرمایا میں محمد پہاڑوں کا علم بھی جانتا ہوں، پہاڑوں کے احساسات کو بھی جانتا ہوں. ھذا جبل یحبنا ونحبہ، فرمایا یہ وہ اود پہاڑ ہے جو ہم سے بھی پیار کرتا ہے، ہمیں سے پیار کرتے ہیں. اود پہاڑ ہم سے پیار کرتا ہے، ہمیں سے پیار کرتے ہیں. اور پھر میری بات سنیں، ایک پہاڑ شمال کی جانب ہے اور ایک پہاڑ ہے ایر. سرکار نے فرمایا وہ ہم سے نفرت کرتا ہے، دشمنی کرتا ہے. پتہ کیا ہے؟ میں بتانا چاہتا ہوں آپ کو. آپ بعض لوگ ایسے ہیں وہ کہتے جی وہ مولوی صاحب کی داڑھی ہے نا جناب، اون دی بھی داڑھی ہے، سر پہ ٹوپی ہے، وہ بھی قرآن پڑھتا ہے. اب میں تو بتانا چاہنا، میری بات سنو، مدینہ طیبہ میں دو پہاڑ ہیں. ایک اود پہاڑ ہے جو حضور سے پیار کرتا ہے، دوسرا حضور سے جلتا ہے. محدثین نے کہا کہ ایک محبت کرتا ہے، دوسرا جلتا ہے. وجہ کیا ہے؟ دونوں کا وطن مدینے میں ہے، دونوں کی شکل ایک جیسی ہے. محدثین کہتے ہیں شکلوں کو نہ دیکھو، کرتوت کو دیکھو. جو حضور کا ذکر سن کر خوش ہو جائے وہ جنتی ہے، جو حضور کا ذکر سن کر جل جائے وہ جہنمی ہے. یہ حضور نے پیار قائم فرما دیا. اللہ رب العزت جل مجدہ حضور کی سچی پکی محبت نصیب فرمائے، صحابہ کا ادب نصیب فرمائے. وما علینا الا البلاغ.